الحمد لله الذي كتب علينا القتال والصلاة والسلام على من قاتل وجاهد في سبيل الله وعلى آله وأصحابه الذين قاتلوا وقتلوا وقتلوا لإعلاء كلمة الله أما بعد بغیر کسی تمہیدی کلمات کے اپنے ملک بھر کے نہیں بلکہ عالم اسلام کی مسلمہ قیادت کے سامنے اپنا سبق دہرانے کھڑا ہوا ہوں، اہل فلسطین کا شکریہ ادا کرنے کھڑا ہوا ہوں جنہوں نے پوری امت کو سمجھایا کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ کا مطلب کیا ہے؟ میرے یہ علماء، میرے یہ اکابرین قرآن کی آیتیں پڑھ کر ترجمہ سمجھایا کرتے تھے، تفسیر سمجھایا کرتے تھے۔ جزاک اللہ اہل فلسطین، شکریہ اہل غزہ کہ آپ نے اس کا عملی نمونہ 21ویں صدی میں صرف امت مسلمہ کو نہیں پوری انسانیت کو بتایا کہ جب کوئی رب کے دین کی نصرت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کس طرح ان کی نصرت فرماتے ہیں اور ان کے قدموں کو جما دیتے ہیں۔ اے امت مسلمہ، اہل فلسطین نے مسجد اقصی کا تحفظ کر کے، یہ مسجد اقصی کا تحفظ نہیں ہے، یہ حرمین کے تحفظ کی لڑائی ہے۔ مدینہ کے اوپر یہود کی نظر ہے، خیبر پر یہود کی نظر ہے۔ انڈیا کی اوما بھارتی کا بیان آن دا ریکارڈ موجود ہے کہ میں بیت اللہ پہ قبضہ کر کے پھر سے وہاں پر بت رکھوں گی۔ یہ تو نہیں ہوگا، لیکن اے امت مسلمہ، آج اہل غزہ، اہل فلسطین مسجد اقصی کے تحفظ کی لڑائی نہیں لڑ رہے بلکہ حرمین کے دفاع کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ اور ہم سب جو آج یہاں جمع ہیں، میں معذرت کے ساتھ چند لوگوں کو مستثنیٰ کر کے عرض کر رہا ہوں، ہم اہل غزہ کے لیے نہیں آئے، یہاں اہل فلسطین کے لیے نہیں آئے۔ انہیں ہماری تقریروں کی، ہماری امداد کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے ہمیں بدر کا توکل سمجھایا، انہوں نے بتایا کہ حنین کی شجاعت کسے کہتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ قسمہ پرسی کے عالم میں جب ساری دنیا تمہارا گھیرا کر لے تو خندق کے موقع پر ڈٹ کر کیسے امت کو بتانا ہے کہ الان نغزوہم ولا یغزوننا نحن نصیر الیہم۔ اہل فلسطین نے ہمیں بتایا کہ حدیبیہ کی حکمت کیا ہے، بدر کی شجاعت کیا ہے، احد کا توکل کیا ہے، حنین کی استقامت کیا ہے۔ شکریہ اہل فلسطین، ہم تو آج جمع ہوئے ہیں اپنا ایمان بچانے کے لیے۔ اگر ہم ظالم کو ظالم بھی نہیں کہیں گے تو بھلا ہمارا ایمان بچے گا؟ آج میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، ہم اس طبقے کے لوگ نہیں ہیں، ہم اللہ اکبر والے ہیں۔ آج غزہ کے مٹھی بھر لوگوں نے پوری دنیا کی طاقتوں کو، آئرن ڈوم کو توڑ کر بتایا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ ہر دور میں بہت بڑا ہے، صرف فضائے بدر میں نہیں۔ جب بھی امت مسلمہ فضائے بدر کا منظر پیدا کرے گی، فضائے بدر کیا ہے کہ بچہ ہو یا بڑا، بوڑھا ہو یا جوان، مرد ہو یا عورت، معصوم ہو یا بزرگ، سب کے سب اللہ کے دین کے لیے کٹے یا نہ کٹیں، کٹنے کے لیے صرف تیار ہو جائیں۔ اللہ آسمان سے نصرت کے فیصلے فرماتا ہے۔ آج اہل غزہ صرف کٹنے کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ اللہ کی نصرت کے فیصلے 2 مہینے سے عالمی طاقت کے سامنے ڈٹ جانا، کیا یہ اللہ کی نصرت نہیں ہے؟ آج اہل غزہ یہ عزم کر کے کھڑے ہیں کہ ستون دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ، جہاں تک ستم کی یہ سیاہ رات چلے۔ وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو بلکہ پوری دنیا کے مظلوم انسانوں کو کہہ رہے ہیں، زندگی کیا ہے؟ تڑپ، کشمکش، جستجو، جسے چین آ گیا اسے موت آ گئی۔ جی ہاں، ان کا مجھے 2009 کا نعرہ بھی یاد ہے،
جو انہوں نے 2009 میں کہا تھا کہ محو آثارنا محو ثقافتنا محو دیننا، ان کے بچے بوڑھے جوانوں کا یہ نعرہ تھا کہ وَلَكِنَّنَا سَنَبْقَى لِأَنَّنَا حِزَارَ لِأَنَّنَا مسلم لِأَنَّنَا محمدی۔ جی ہاں، وہ آج بھی کہہ رہے ہیں برساؤ بم، وہ آج بھی کہہ رہے ہیں لے آؤ ٹیکنالوجی، ہم تمہیں بتائیں گے کہ ہم اللہ اکبر کے ماننے والے ہیں۔ آج امت کا یہ منظر ہمیں بتا رہا ہے، ہم سب مل کر کہیں لا شرقیہ ولا غربیہ، کہو اسلامیہ جہادیہ، کہو لا شرقیہ ولا غربیہ، اسلامیہ جہادیہ، ملک و ملت پہ فدا، عمر رواں کرتے چلو، یہ حیات چند روزہ جاویداں کرتے چلو۔ حضرت شیخ الاسلام تشریف فرما ہیں، یہ ان کے بھائی کی نظم ہے۔ حضرت ذکی کیفی نے فرمایا تھا ملک و ملت پہ فدا، عمر رواں کرتے چلو۔ جغرافیہ، لسانیت، عصبیت، مسلکی عصبیت، مسلک جغرافیائی عصبیت، لسانی عصبیت، سارے بت توڑ کے ملک و ملت پہ فدا، عمر رواں کرتے چلو، یہ حیات چند روزہ جاویداں کرتے چلو۔ ذکی کیفی کے ساتھ معذرت کے ساتھ مسجد اقصی پر فدا، عمر رواں کرتے چلو، یہ حیات چند روزہ جاویداں کرتے چلو۔ خالد و زرار کی دینی حمیت کی قسم، بت قدوں سے پھر بتوں کو بے نشاں کرتے چلو۔ زندگی کیفی اسی حسن عمل کا نام ہے، کفر کو نابود حق کو جاویداں کرتے چلو۔ آخری جملہ عالمی استعمار سے کہہ کر اجازت چاہوں گا، یاد رکھو اگر مظلوم کو سکون سے نہیں رہنے دو گے تو یاد رکھو آج